محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو یہ 5 چیزیں دکھاتی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ایسی رسوا ہوتی ہیں کہ زمانہ ان پر تھوکتا ہے۔ لوگ ان کے نام سن کر نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان کی اپنی اولاد ان سے بیزار ہو جاتی ہیں۔ ایسی عورتیں کبھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتی، ان کے گھروں میں کبھی برکت نہیں آتی۔ ایسی عورتیں چاہے جتنی بھی عبادت کر لے مگر ان کے سجدے بھی مردود ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شوہر کو 5 چیزیں دکھانے والی بیوی کا انجام۔ شوہر کو 5 چیزیں دکھانے والی بیوی کا سبق آموز واقعہ۔ جو عورت اپنے شوہر کو 5 چیزیں دکھاتی ہے جو نہیں دکھانی چاہیے، اس کا انجام انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ ایسی عورت کی عزت نہ گھر میں باقی رہتی ہے، نہ رشتہ داروں میں اور نہ ہی معاشرے میں۔ اس کا شوہر اس سے بیزار ہو جاتا ہے، محبت ختم ہونے لگتی ہے، گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کی اپنی اولاد بھی اس سے متنفر ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب ماں باپ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو تو بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضی اس کی مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں اور اس کے سجدے بھی قبول نہیں ہوتے۔ اگر وہ ان غلطیوں سے باز نہ آئے تو دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر بنتی ہے اور آخرت میں بھی سخت پکڑ کے لیے تیار رہے۔ اس لیے اے عورت، اگر اپنی عزت اور خوشیوں کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو تو خبردار اپنے شوہر کو بھول کر بھی یہ 5 چیزیں مت دکھانا، ورنہ تمہارا انجام بربادی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کریں، ایک عورت اپنے خوبصورت گھر میں بیٹھی ہے، دنیا کی ہر آسائش اس کی قدموں میں ہے، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک بے چینی، ایک بے نام اداسی چھائی رہتی ہے۔ اس کے پاس زیورات ہیں مگر چمک نہیں، کپڑے ہیں مگر خوشی نہیں، گھر میں کھانے کی فراوانی ہے مگر سکون نہیں۔ لوگ اس کے قریب آتے ہیں لیکن جلد ہی دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ بد دعائیں دیتا ہے۔ اس کی اپنی اولاد سے اس سے نفرت کرتی ہیں اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے دوسرے کے گھروں میں زیادہ خوش رہتی ہیں۔ عبادات میں بھی وہ دن رات مصروف رہتی ہیں، سجدے کرتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، لیکن نہ دل کو سکون ملتا ہے نہ چہرے پر نور آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کون سی ایسی خوفناک غلطی ہے جو اس عورت کو دنیا اور آخرت کی بربادی کی طرف دھکیل رہی ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ایسی عورتیں جتنا بھی صدقہ و خیرات کرے، جتنی بھی نیکیاں کمائے، پھر بھی ان کی عبادتیں آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی، وہ بے وقت ہو کر زمین پر پھینک دی جاتی ہیں۔ ان کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، ان کی نیکیاں راکھ میں بدل جاتی ہیں۔ وہ خوشیاں چاہتی ہیں مگر انہیں بدقسمتی گھیرے رکھتی ہے۔ وہ عزت کی خواہ ہوتی ہیں مگر رسوائی ان کی مقدر بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ قبر میں پہنچتی ہیں تو زمین بھی انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں دکھا کر یہ عورتیں اپنے لیے دنیا و آخرت کی تباہی خرید لیتی ہے؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ایک عورت کو ذلیل و خوار کر دیتی ہیں؟ یہ حقیقت بڑی تلخ ہے لیکن اس سے آنکھیں چرانا ممکن نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار عورتیں موجود ہیں جو جانے یا انجانے میں ایسی بھیانک غلطیوں کا ارتکاب کر رہی ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف وہ خود بلکہ ان کا پورا خاندان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کے گھروں میں رزق آتا تو ہے مگر برباد ہو جاتا ہے، ان کے رشتے بنتے تو ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی اولاد بگڑ جاتی ہیں، ان کے شوہر ان سے دور بھاگنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اپنی دعائیں بھی ان کے خلاف لوٹنے لگتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں جنہیں یہ عورتیں اپنے شوہروں کو دکھاتی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ ان کا انجام سوچ کر ہی رنگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اگر ہاں تو دل تھام کر رکھے، کیونکہ حقیقت وہ نہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں بلکہ وہ ہیں جو پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں جو اپنے شوہر کو نہیں دکھانا چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہیں اپنے جسم کو۔ وہ چیزیں جو اپنے شوہر کو ناپسند ہو۔ عورت کے جسم میں اللہ نے کشش اور خوبصورت رکھی ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک انداز اور موقع ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے سامنے ایسی حالت میں آ جاتی ہیں جو ان کے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہیں، جیسے بدبودار کپڑوں میں، بے ترتیب بالوں کے ساتھ یا صفائی
کا خیال نہ رکھ کر یہ چیزیں بظاہر معمولی لگتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ شوہر کے دل میں نفرت اور بیزاری پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ مرد فطرتاً نظافت پسند ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ خوشبو میں بسی رہے، اس کے بال سنوارے ہوئے ہو، اس کا لباس صاف ستھرا ہو، مگر جب عورت اس بات کا لحاظ نہیں رکھتی تو وہ آہستہ آہستہ شوہر کے دل سے اترنے لگتی ہیں۔ یہ معاملہ صرف ظاہری صفائی تک محدود نہیں بلکہ جسمانی عیوب کو غیر ضروری طور پر نمایاں کرنا بھی بعض اوقات تعلقات میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر عورت اپنے ایسے نقائص بار بار شوہر کو دکھاتی رہے جن کا علاج ممکن ہو مگر وہ لاپرواہی برتتی ہو تو یہ شوہر کے دل میں ایک منفی تاثر چھوڑ سکتا ہے۔ مرد بیوی کی خامیوں پر بھی محبت پردہ ڈال سکتا ہے، لیکن اگر عورت خود ہی انہیں نمایاں کرے، خود کو بدصورت یا غیر جاذب نظر ظاہر کرے تو آہستہ آہستہ محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ عورت چاہے جتنی بھی کوشش کرے، ایک بار جو خلا آ جائے اسے پر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ 5 چیزیں جو اپنے شوہر کو نہیں دکھانا چاہیے، ان میں نمبر 2 ہیں: دوسروں کے لیے بناؤ سنگار کر کے خود کو شوہر کے لیے لاپرواہ ظاہر کرنا۔ ایک بڑی تباہی یہ ہے ناظرین کہ عورت گھر میں سادہ اور بے رونق رہے، لیکن جیسے ہی باہر جانے کا موقع ملے فوراً بن سنور جائے، زیور پہنے، خوشبو لگائے، بہترین لباس پہنے اور باہر کی دنیا کو متاثر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ عمل شوہر کے دل کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ بیوی کی تیاری کسی اور کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں۔ شوہر جب بیوی کو باہر جانے سے پہلے آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑا دیکھتا ہے مگر گھر میں سے اپنی طرف دیکھنے کا وقت نہ ملے تو یہ چیز اسے بیوی سے دور کر دیتی ہے۔ یہ روش نہ صرف شوہر کے دل میں دوری پیدا کرتی ہے بلکہ یہ ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ جب عورت غیر مردوں کے سامنے زیادہ اہتمام کرے مگر شوہر کے سامنے لاپرواہ رہے تو یہ گناہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مرد فطرتاً چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بنے سنورے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ باہر کے لوگ اس کی بیوی کو زیادہ پرکشش حالت میں دیکھ رہے ہیں اور وہ خود اس سے توجہ محروم ہے تو یہ وہ بیوی سے دور ہو جاتا ہے یا پھر کہیں اور توجہ دینے لگتا ہے۔ ایسی عورتوں کے گھر بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ خود حیران رہ جاتی ہیں کہ ان کی محبت میں دراڑ کیوں پڑ گئی۔ وہ 5 چیزیں جو اپنے شوہر کو نہیں دکھانا چاہیے ناظرین، ان میں نمبر 3 یہ ہیں: گھر کی ذاتی باتیں اور راز دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ اگر عورت اپنی شوہر کی کمزوریوں اور اس کی ناکامیوں یا گھریلو مسائل کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں تو یہ بدترین خیانت ہے۔ بعض عورتیں اپنی سہیلیوں یا قریبی رشتہ داروں کے سامنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، اس کی مالی حالات پر طنز کرتی ہیں یا اس کی عادات کے بارے میں شکایتیں کرتی ہیں۔ یہ چیز نہ صرف شوہر کے وقار کو مجروح کرتی ہیں بلکہ اس کا نتیجہ اکثر رشتے کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر عورت شوہر کے بستر کے معاملات کسی اور کے سامنے ظاہر کر دے، یہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ازدواجی تعلقات انتہائی ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اگر عورت انہیں دوسروں کے سامنے بیان کرے تو یہ نہ صرف شوہر کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی بھی مول لینے کے مترادف ہیں۔ جو عورتیں اپنے شوہر کے راز دوسروں کے سامنے کھولتی ہیں وہ نہ دنیا میں عزت پاتی ہیں اور نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی بلائی رہتی ہے۔ وہ 5 چیزیں جو اپنے شوہر کو نہیں دکھانا چاہیے، ان میں نمبر 4 یہ ہے: شوہر کے دیے ہوئے مال کی بے قدری اور اس کا غیر ضروری اظہار۔ کچھ عورتوں کو اللہ نے اچھے شوہر عطا کیے ہوتے ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق انہیں بہترین چیز فراہم کرتے ہیں، لیکن ان عورتوں کو کبھی قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ شوہر کے سامنے ہر وقت شکایت کرتی ہیں کہ فلاں کے پاس زیادہ زیور ہیں، فلاں کی زندگی مجھ سے بہتر ہے یا فلاں کا شوہر زیادہ کمانے والا ہے۔ یہ رویہ مرد کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی محنت سے بیوی کے لیے جو کچھ کماتا ہے اگر وہ اس پر شکر گزار ہونے کی بجائے مزید شکایتیں کرنے لگے تو مرد خود کو کم تر محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف کچھ عورتیں شوہر کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسری کے سامنے ضرورت سے زیادہ ظاہر کرنے لگتی ہیں۔ وہ سہیلیوں یا رشتہ داروں کے سامنے اپنے زیورات، کپڑے اور مہنگی اشیاء کی نمائش کرتی ہیں اور بعض اوقات سوشل میڈیا پر بھی شوہر کی کمائی کو فخریہ انداز میں پیش کرتی ہیں۔ یہ چیز نہ صرف حسد کو دعوت دیتی ہے بلکہ شیطان کے لیے بھی دروازہ کھول دیتی ہے۔ جب شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی دنیا کو دکھانے کے لیے مال کا اظہار کر رہی ہے مگر خود اسے کبھی شکریہ نہیں کہتی تو وہ اندر سے ٹوٹ
ٹوٹنے لگتا ہے اور پھر اس کے دل میں محبت کی جگہ بیزاری پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ 5 چیزیں جو اپنی شوہر کو نہیں دکھانا چاہیے، اس میں نمبر 5 ہے شوہر کی نافرمانی اور اس پر حکم چلانے کا رویہ۔ اللہ رب العزت نے شوہر کو قوام بنایا ہے، یعنی وہ عورت کا محافظ اور نگران ہے، لیکن کچھ عورتیں اس حقیقت کو قبول نہیں کرتی۔ وہ شوہر کی بات ماننے کی بجائے خود کو حاکم سمجھتی ہیں، ہر چیز میں اپنی مرضی چلاتی ہیں اور شوہر کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں نہ صرف شوہر کی عزت کو ٹھیس پہنچاتی ہیں بلکہ اپنا مقام بھی کھو دیتی ہیں۔ مرد فطرتاً قیادت پسند کرتا ہے اور جب اسی بیوی کی طرف سے مسلسل بغاوت اور حکم عدولی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس سے دوری اختیار کرنے لگتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ کچھ عورتیں شوہر کی نافرمانی کو اپنا حق سمجھتی ہیں، وہ اس بات سننا توہین سمجھتی ہیں اور اپنی ضد پر اڑی رہتی ہیں۔ یہ روش گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسی عورت کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو عورت اپنے گھر میں بغاوت برپا کر رہی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہو سکتی ہے۔ جو شوہر کو دکھ دے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں پا سکتی۔ دنیا میں ایسی عورتیں بظاہر کامیاب لگ سکتی ہیں لیکن اندر سے ان کی زندگی بربادی کا شکار ہوتی ہیں اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، بیوی کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں عزت اور محبت پیدا کرے، اپنی اولادی کے لیے مثالی ماں بنے، رشتہ داروں کے درمیان وقار کی علامت ہو اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز اطاعت اور حسن سلوک ہے۔ ایک نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی جائز باتوں کو خوش دلی سے مانے، اس کی عزت کرے، اس کی جذبات کی قدر کرے اور اس کی آرام و سکون کا خاص خیال رکھے۔ جب بیوی شوہر کے ساتھ نرمی، محبت اور ادب کے ساتھ پیش آتی ہیں، اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتی ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں تو شوہر ایسی عورت کا گھر جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے اور اس کے شوہر کی نظر میں وہ سب سے قیمتی ہستی بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عورت کی عزت اور مقام تب بڑھتا ہے جب وہ حسن اخلاق کا نمونہ بنتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر بلکہ اپنی اولاد، سسرال اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، کسی کے خلاف بدگمانی نہیں رکھتی، اپنی زبان کو میٹھا بناتی ہے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ ایک باعزت عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر میں صبر و تحمل کا پیکر ہو، بلا وجہ کی شکایتوں سے بچے اور دوسروں کی برائیوں کی بجائے اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ سب سے بڑھ کر جب وہ اللہ کی اطاعت گزار بن جاتی ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتی ہیں، اپنے شوہر اور بچوں کو دین کی طرف مائل کرتی ہیں تو اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کا گھر دنیا میں بھی جنت بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ عزت و مقام کی حقدار ٹھہرتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک اچھے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے تاکہ وہ بیوی، بچوں، رشتہ داروں اور معاشرے میں قابل فخر ہو۔ ایک اچھے شوہر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ عدل اور محبت کا پیکر ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، عزت اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس کے حقوق کا خیال رکھے اور اسے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی ساتھی سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کے جذبات کی قدر کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر کو سکون اور محبت کا گہوارہ بناتا ہے۔ ایسا مرد اپنی بیوی کو دبانے یا اس پر حکم چلانے کی بجائے اسے اعتماد، تحفظ اور محبت کا احساس دلاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے فرائض کو دل سے ادا کرے اور اس کا دل خوشی سے بھر جائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ ایک مثالی شوہر رشتہ داروں اور معاشرے میں بھی اپنی عزت کو برقرار رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے گھر میں انصاف اور محبت کا معاملہ کرتا ہے بلکہ اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ ایسا شخص معاشرے میں بھی عزت پاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ ایمانداری، دیانت اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور بلا وجہ کی سختی، غصے اور ضد سے بچتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا
کرتا ہے۔ اس کی زبان میں نرمی، دل میں وسعت اور معاملات میں ایمانداری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کی نظر میں ایک مثالی انسان بن جاتا ہے۔ ایسا شوہر نہ صرف اپنی بیوی اور بچوں کے لیے باعث فخر ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی اس کی نیکی اور اچائی مثال بن جاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملتی ہے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے، بشرط یہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ عورت جو اپنے شوہر کی وہ چیزیں دکھائے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، بار بار اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے اور زید لاپرواہی اور نافرمانی کا مظاہرہ کرے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا سامنا کرتی ہے۔ روایات میں ایک ایسی عورت کا ذکر ملتا ہے جو اپنی زندگی میں ہمیشہ شوہر کو اذیت دیتی تھی، اس کی ناپسندیدہ باتیں اور حرکتیں کرتی تھی اور ایسی چیزیں اس کے سامنے لاتی تھی جن سے وہ نفرت کرتا تھا۔ وہ شوہر کے منع کرنے کے باوجود اپنی ضد پر قائم رہتی، شوہر کی راز دوسروں کے سامنے بیان کرتی، باہر کے مردوں کے لیے بن سنور کر نکلتی مگر شوہر کے لیے لاپرواہ رہتی اور گھر میں بدتمیزی سے پیش آتی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کا چہرہ بدنما ہو گیا، لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ غسل دینے والی عورت نے دیکھا کہ اس کا جسم سخت اور سیاہ ہو چکا تھا اور عجیب بدبو اٹھ رہی تھی، حالانکہ وہ بظاہر عبادت گزار نظر آتی تھی۔ جب اسے قبر میں دفن کیا گیا تو رات کے وقت قبر سے خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ کچھ لوگوں نے نیک عالم دین سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں دیکھا کہ اس عورت پر قبر میں سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کی دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ اس نافرمان عورت کے ساتھ درجہ ذیل عذاب دیے گئے۔ فرشتوں نے حکم دیا کہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے، ہتھوڑے مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں فرشتے آ کر سخت ہتھوڑوں سے نافرمان لوگوں کو مارتا ہے جس سے وہ چیخیں مارتے ہیں۔ نافرمان عورت کو جہنم کی آگ سے بڑے گڑھے میں لٹھایا گیا اور اس کا جسم جلنے لگا۔ نافرمان بیویوں پر قبر میں عذاب کے طور پر زہریلے سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں جو قیامت تک انہیں ڈستے رہے۔ اس کے منہ کو دوزخ کی طرف کھول دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہگاروں کی قبروں کو جہنم کی کھڑکیوں سے جوڑا جاتا ہے جہاں سے وہ ہر وقت عذاب دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ انجام ہے جو ان عورتوں کا ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی ناپسندیدہ چیز دکھا کر ان کی اذیت کا باعث بنتی ہیں اور اس کے دل کو تکلیف دیتی ہیں۔ ایسی عورت دنیا میں بھی پریشان رہتی ہے، اس کے گھر میں سکون نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی سخت عذاب اس کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس چینل پر آپ کو ایموشنل سٹوری، مارل سٹوری، اسلامک معلومات، اسلامک انفارمیشن، اس کے علاوہ بہترین اقوال زرین اور بہترین ٹپس اور ٹوٹکے شیئر کیے جائیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔